ہلو بچوں، گڈ مارننگ. کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے. جان پہچان چھٹی جماعت کے لیے ابھی تک میں سبق نمبر 25 تک پڑھا چکی ہوں. آج میں 26 پڑھاؤں گی. چلیے دھیان دیجیے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق ہے ہمارا وطن. یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن. وہ اس کے درختوں کے تیاریاں، وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے و پھلواریاں، وہ پھل پھول پودے و پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن. ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن. وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن. وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور، وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا جور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن. اس سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن. نمبر 1، پڑھیں اور سمجھیں. ہمیں ورڈ میننگ پڑھیں گے، حروف کی معنی پڑھیں گے. وطن، ملک. آنکھوں کا تارا، بہت پیارا چہیتا. پھوار، ہلکی بارش. نمبر 2، سوچیں اور بتائیں. یہ کوشچن آنسر پڑھیں گے، سوال جواب پڑھیں گے. پہلا سوال ہے، وطن کو آنکھوں کا تارا کیوں کہا گیا ہے؟ وطن کو آنکھوں کا تارا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، ہمارا وطن ہندوستان بہت خوبصورت اور پیارا ہے، اس لیے اس کو آنکھوں کا تارا کہا گیا ہے. دھیان دیجیے آپ، ہمارا وطن بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے، اس لیے اسے آنکھوں کا تارا کہا گیا ہے. سوال 2، اس نظم میں ہندوستان کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس نظم میں ہندوستان کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، اس نظم میں ہندوستان کے پھل پھول، درخت، پودے، پھلواریاں، پتوں اور ساون کی کالی گھٹا کا ذکر کیا گیا ہے. سوال نمبر 3، اس نظم میں شاعر نے کن ندیوں کا ذکر کیا ہے؟ پھر سے پڑھیں گے. سوال نمبر 3، اس نظم میں شاعر نے کن ندیوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب، اس نظم میں شاعر نے گنگا اور جمنا دو ندیوں کا ذکر
किया है। अभी हमने पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है गंगा और जमुना, दो नदियों का जिक्र किया गया है। ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 4, जिंदगी की बहार किस चीज़ से है? जिंदगी की बहार किस चीज़ से है? जवाब, जिंदगी की बहार वतन की मोहब्बत और माँ का प्यार से है। सवाल नंबर 4 का जवाब पढ़ लिए हमने, फिर से एक बार पढ़ा देती हूँ। जवाब है, जिंदगी की बहार वतन की मोहब्बत और माँ का प्यार से है। अब हम ये क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, अब ये पढ़ेंगे। नंबर 3, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरें। यह खालिस्तान, यह है हमारा वतन। तो हम हिंदुस्तान भरेंगे, यह हिंदुस्तान है हमारा वतन। वह उसके खालिस्तान, खाली जगह की तारा तैयारियाँ, वह उसके दरख्तों की तैयारियाँ, वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना भरेंगे यहाँ पे। वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। ठीक है बच्चों। वह सावन में काली घटा भरेंगे यहाँ पे की बहार। वह सावन में काली घटा की बहार। वह गंगा की लहरें भरेंगे यहाँ पे। वह गंगा की लहरें, वह जमुना का जोर। ठीक है, आप भी भरिए ध्यान से। नंबर 4, हिस्सा अलिफ और बे को नज़्म के मुताबिक मिलाकर शेर बनाएं। हिस्सा अलिफ और बे को नज़्म के मुताबिक मिलाकर शेर बनाएं। अब चलिए हम इसे मिलाते हैं, अलिफ और बे। वह बागों में कोयल व जंगल में मोर, वह बागों में कोयल व जंगल में मोर। अब इसको हम किस में मिलाएंगे? इसमें। वह गंगा की लहरें, वह जमुना का जोर। इसमें हम मैचिंग करेंगे शहर में। वह गंगा की लहरें, वह जमुना का जोर। इससे है इस जिंदगी का बहार, इससे है इस जिंदगी का बहार। इसे हम मिलाएंगे, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। इससे मैचिंग करेंगे हम, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। हवा में दरख्तों का वह झूमना, हवा में दरख्तों का वह झूमना। अब इसके अगली सेंटेंस को मिलाएंगे हम इसमें, वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। वह सावन की काली घटा की बहार। अब इसको हम यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मैचिंग करेंगे, वह बरसात की हल्की हल्की फुहार। अब आप भी ऐसे कर लेंगे, देख के आप मैचिंग कर लेंगे अपने बुक में और निशान लगा लेंगे। नंबर 5, पढ़ें, समझें और लिखें। इस नज़म में तारा, दरख्तों, फल, फूल, फुलवारियाँ, बागों, जंगल, लहरें वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें कुछ लफ्ज़ों से किसी चीज़ के तादाद में एक होने का इल्म हो रहा है और कुछ लफ्ज़ों से तादाद में एक से ज़्यादा होने का इल्म हो रहा है। यानी कोई चीज़ अगर तादाद में एक होता उसे वाहिद कहते हैं, और दो या दो से
زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں۔ اس تعریف کی روشنی میں واحد اور جمع کی 5 مثالیں آپ بھی لکھیے۔ واحد یعنی سنگولر، جمع پلورل۔ اب دیکھیے، آنکھ، آنکھیں، واحد میں آنکھ لکھیں گے اور جمع میں آنکھیں۔ درخت، واحد میں ایک چیز کو درخت، ایک درخت کو درخت لکھیں گے اور جمع میں درختوں یعنی بہت سارا درخت۔ پھلواری، پھلواریاں، پھول، پھولوں، گھٹا، گھٹائیں، باغ، باغوں، لہر، لہریں۔ اب اس میں دیا تھا 5 بنانے کے لیے، ہم نے زیادہ لکھ دی ہے آپ نے۔ 1 2 3 4 5 6 7 حرف کو ہم نے واحد کا جمع لکھے ہیں۔ آپ دھیان دیجیے گا اور دھیان سے پڑھیے۔ چلیے نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ خوش خط لکھیے۔ خوش خط کی میننگ مطلب خوبصورت، سندر سا رائٹنگ میں لکھیے۔ جیسے لکھا ہوا ہے ہندوستان، تو آپ یہاں ہندوستان لکھیں گے۔ یہاں پہ آپ فیل کریں گے ایک شبد کو 5 بار، 1 2 3 4 5، تو ہندوستان لکھیں گے یہاں پہ فیل کریں گے آپ بھی۔ پھلواری، یہاں پہ لکھیں گے پھلواری۔ اسی طرح سے یہ سارے خالصتان بھریں گے۔ گھٹا، گھٹا، گنگا، گنگا، بہار، بہار۔ اس نظم کو یاد کیجیے اور اپنے اسکول کے سالانہ جلسے میں پیش کیجیے۔ آپ اس نظم کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنے اسکول کے پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ کس شاعر کا لکھا ہوا ہے میں نام بتا دیتی ہوں۔ اس شاعر کا نام لکھا ہوا ہے چک بست، شاعر کا نام ہے چک بست۔ اور دھیان سے پڑھیے، اپنا سبق دھیان سے یاد کریے، اور جو بھی پریشانی ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اور میری ویڈیو سمجھ آئی تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو پہ 27 پڑھیں گے۔ جب تک کہ اللہ حافظ۔